آج سانحہ آرمی پبلک اسکول کو 10 سال بیت گئے ہیں۔ شہداء کا غم آج بھی تازہ ہے۔ اے پی ایس پر دہشت گردوں کے حملے میں 140 سے زائد بچے شہید کیے گئے۔ آج بھی والدین اپنے بچوں کی کتابوں، اسکول بیگز اور دیگر اشیاء کو دیکھ کر آبدیدہ ہو جاتے ہیں۔ اس سانحے کے بعد پوری قوم نے ہر طرح کے سیاسی اختلاف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دہشت گردی کے ناسور کو کچلنے کے بھرپور عزم کا ارادہ کیا۔ اس حوالے سے نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات دیے گئے۔ اہم نکات کی بات کی جائے تو دہشت گردی کے جرائم میں سزا یافتہ مجرمان کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا گیا۔ خصوصی فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ بعد میں اس حوالے سے کئی آئینی ایشوز بھی سامنے آئے۔ دہشت گرد گروپوں کو کام کرنے کی ممانعت، کئی تنظیموں کی قیادت آج بھی فرقہ واریت اور انتہا پسندی کا پرچار کر رہی ہے۔ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کو مضبوط اور فعال بنایا جائے گا۔ آج بھی مختلف انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ایجنسیز کے درمیان ہم آہنگی اور تعاون کا فقدان ہے۔ نفرت انگیز مواد کا پرچار کرنے والے لٹریچر کے خلاف سخت اقدامات کرنا۔ اس بارے حتمی معلومات نہیں، لیکن ایک امر واضح ہے کہ ایسا مواد اب بھی موجود ہے۔ دہشت گردوں اور ان کی تنظیموں کے فنڈز کے ذرائع کو بند کرنا، کیا اس پر عمل ہوا ہے؟ کالعدم تنظیموں کو دوسرے ناموں سے کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تنظیم پر پابندی نہیں، بلکہ تنظیم کی قیادت اور فائنانسرز اور سہولت کاروں پر ہر قسم کی سیاست پر پابندی عائد کی جانی چاہیے۔ دینی مدارس کی رجسٹریشن اور ان کو ریگولر کرنا اور اس حوالے سے وفاقی اور صوبائی حکومت کی کارکردگی سب کے سامنے ہے۔ میڈیا میں دہشت گردوں اور دہشت گرد تنظیموں کو گلوریفائی کرنا اور ان کو ہیرو بنا کر پیش کرنا کو بند کرنا، اس ایشو کو مین سٹریم میڈیا کی حد تک کافی کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ فاٹا میں انتظامی اور ترقیاتی اصلاحات کرنا، ان علاقوں میں قانون کی عملداری نہ ہونے کی وجہ سے یہ علاقے دہشت گردوں کا گڑھ بن گئے ہیں۔ اس پر ابھی مزید کام کی ضرورت ہے۔ دہشت گردوں کا مواصلاتی نظام مکمل طور پر ختم کیا جائے گا۔ یہ بات صحیح ہے کہ آپریشن ضرب عزم نے بڑی کامیابیاں حاصل کی، لیکن یہ ایشو گزشتہ 3 سال سے پھر سر اٹھا رہا ہے۔ افغان مہاجرین کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک پالیسی کی تشکیل کرنا، اس مسئلے پر وفاق اور صوبوں کی پالیسی یکساں ہونی چاہیے۔ فوجداری نظام عدل میں اصلاحات لانا، موجودہ فوجداری قوانین اور عدالتی نظام عام مجرموں کو سزا دینے کے قابل نہیں۔ قانون میں اصلاحات اور عدالتی نظام میں بہتری لانا اہم ترین ضرورت ہے۔ آج 10 سال گزرنے کے بعد نیشنل ایکشن پلان کے نکات کا جائزہ لینے کے بعد یہی کہا جا سکتا ہے کہ پاکستانی قوم نے ثابت کیا کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئی۔ تاہم یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ جاری ہے۔ امید کرتے ہیں قوم اس جنگ میں مکمل کامیابی حاصل کرے گی۔ کہاں کیا حاصل کیا، کہاں رکاوٹ رہی، مزید آگے کیا کرنے کی ضرورت ہے، اسی پر گفتگو کریں گے۔ پینل کے لیے سوال: سانحہ اے پی ایس 10 سال گزر گئے، دہشت گردی کے خلاف قوم کی اجتماعی جدوجہد نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات پر کتنا عمل ہو پایا؟ سانحہ اے پی ایس کے 10 سال بعد نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات پر کتنا عمل ہو پایا؟ گفتگو جاری ہے۔ حسن نثار صاحب، جو آج بھی وہ اتحاد ہے کسی بھی معاملے کو نمٹنے کے لیے جیسا 2014 میں اس سانحے کے بعد قوم کو حاصل ہوا، یا ایک بار پھر سے کورس کریکشن کی ضرورت ہے کہ جو سفر طے ہوا اس میں جو رکاوٹیں رہیں انہیں حل کرنے کی طرف بڑھا جائے؟ اصل بات تو حل کرنا ہی ہوتا ہے نا جی، اور میں بیسیکلی عرض کروں کہ شہزاد صاحب نے اور زیغم صاحب نے بہت خوبصورتی سے جزیات تک بیان کرتی ہیں۔ خصوصاً یہ جو بات کی ہے زیغم صاحب نے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے، یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ دیکھیں، میں اس کو سادہ لفظوں میں 2 لائنوں میں بیان کر دیتا ہوں۔ سوچ کا انداز، بنیاد، رخ اور ترجیحات کو ری وزٹ کرنا ہوگا۔ یہ ٹپیکل مکھی پہ مکھی مار اپروچ جو ہے وہ ترک کرنا ہوگی آپ کو، ورنہ یہ 20 کیا 420 نکات بھی تقریباً ویسے ہی ثابت ہوں گے، تقریباً جیسے گزشتہ ہوئے جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ اچیومنٹس آر دیر، بٹ میرے نزدیک کم از کم یہ بہت سی بنیادی باتوں کی طرف، ان میں سے چند ایک کی طرف زیغم صاحب نے اشارہ کیا جی، ان کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اور اس میں کنٹینیوٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، کنٹینیوٹی کی ضرورت پر بات کر رہے ہیں افتخار صاحب۔ 2021 کے بعد ایک ہم نے بڑا پالیسی شفٹ دیکھا جب یو ایس اے نکلا اور پھر وہاں سے طالبان یہاں پر ہے، کیا اس نے بھی نیشنل ایکشن پلان کو نقصان پہنچایا؟ جو بھی پالیسی موجود تھی اور وہ جو ایک شفٹ کیا گیا کہ ہمیں یہاں پہ بھی لا کے لوگوں کو بسانے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر وہ یونٹی موجود تھی؟ وہ ریاستی جسے کہا جاتا ہے سوچ کے تحت فیصلہ لیا گیا، جلد بازی کا فیصلہ تھا، اس نے کتنا نقصان دیا؟ دیکھیں 2014 اور 2024 میں 10 سال گزر گئے ہیں۔
اور کچھ وہ نہیں کیا گیا جو کرنا چاہیے تھا. اس لیے میرے تمام ساتھیوں نے جو بات کی ہے میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہمیں ری وزٹ کرنا ہوگا ان 20 پوائنٹس کو. اور اصولی طور پہ جو اجلاس ہو رہا تھا اسمبلی کا اس میں دیکھنا چاہیے تھا کہ ناکامیاں کیا ہیں اور کامیابیاں کیا ہیں. یہ جب تک ہم ان پہ نہیں بات کریں گے ہم آگے نہیں جا سکتے. اب یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ 2021 میں ان طالبان کو واپس لا کے کس نے بسایا. وہ تنقید کرتے ہیں کہ شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان میں جو لوگ ڈسپلیس ہوئے ان کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کو واپس لائیں گے, گھروں میں بسائیں گے. تو یہ کام تو صوبائی حکومت کا تھا اور اس دوران صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت ایک ہی سیاسی سوچ رکھنے والے لوگوں کے پاس تھی. وہ بڑی آسانی سے یہ کر سکتے تھے. پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں پر قابو پانے کے لیے جو CTDC ہے وہ تو پھر ایک صوبائی مسئلہ ہے. اتنے حالات خراب ہو گئے ہیں خیبر پختونخوا میں کہ وہ انہوں نے CTDC کے قلعے آ کے اڑا دیے حملہ آوروں نے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب تک حملہ آوروں کی ہم اس طرح حمایت کریں گے, ان کو لا کے بسائیں گے, ان کو پروجیکٹ کریں گے اور پھر ایسے غلط قسم کی خیالات کا اظہار کریں گے اور ذمہ داری سے پیچھے ہٹیں گے تو یہ تو نہیں ہوگا. اب اس میں یہ جو ایک بات ہے دینی مدارس کی رجسٹریشن اور ضابطہ بندی کا اہتمام کیا گیا ہے, ایمانداری سے بتائیں ہمیں جب یہ بات ہوئی ہے تو اس پہ کتنا شور مچ گیا ہے. حالانکہ اس بات پہ اتفاق رائے تھا کہ یہ کیا جائے گا, لیکن جس وقت ہم ایسی چیزوں کے بارے میں کا عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں تو رکاوٹ بن جاتے ہیں. یہ معاملہ فوجداری نظام میں تبدیلیوں اور اصلاحات بالکل کسی نے چھوا تک نہیں اس معاملے کو. اور جو آپ نے فوج سے پہلے اپنا رینجرز اور رینجرز سے پہلے FC اور FC سے پہلے پولیس, اصل میں تو پولیس کی عملداری ہوتی ہے نا تمام خطے کے اندر, صوبے کے اندر. آپ نے اس کو تیار کیا نہیں, پیسہ دیا گیا اور یہ کہنا کہ پیسہ نہیں ملا یہ مناسب بات نہیں ہوگی. اس پہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنا کیس پیش کریں کہ ہمیں پیسہ نہیں ملا, ہم نے اتنا پیسہ مانگا تھا وفاق سے, وفاق نے اتنا پیسہ نہیں دیا, یا ہمارا اتنا حصہ بنتا تھا. KP میں یہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے پولیس ریفارمز ہوئی نہیں تھیں اور اس کا کریڈٹ بھی بڑا لیا تھا. ایک IG نے کوشش کی اور پھر نہیں وہ بات ہوئی. وہ پولیس ریفارمز کا مقصد یہ تھا صرف ایک نعرے کے طور پہ, جس طرح اربا درخت لگائے گئے ویسی بات تھی. دیکھیں یہ سنجیدہ معاملہ ہے, یہ کنٹینیو کریں. بہت اچھی بات ہمارے دوستوں نے کی کہ ایک کور کمانڈر بیٹھتا تھا اور چیف منسٹر بیٹھتا تھا, پرائم منسٹر بیٹھتا تھا اور چیف آف دی آرمی اسٹاف بیٹھتا تھا. یہ مسلسل چلنا چاہیے تھا. یہ کیوں ٹوٹا؟ کیا کون سی ایسی تبدیلی آ گئی 2014 کے بعد پاکستان میں کہ اس کے بعد تمام ادارے اکھاڑ دیے گئے؟ 2014 کے بعد چلتا رہا, 14 کے بعد تو تھوڑا سا چلا نا. اس کے بعد پھر یہ 16-17 کے بعد 17 میں میرے خیال آخری دفعہ ہوئی. 18 کے بعد کوئی سنجیدہ 18 کے بعد سنجیدہ رویہ نہیں اختیار کیا گیا. یہ تمام مطالبات ایک تو ری وزٹ کریں, لیٹس گو ٹو دی نیشنل اسمبلی, ڈسکس اوور دیئر. اور یہ بات شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان کے لوگوں کو بسانا ذمہ داری ہے صوبائی حکومت کی, وفاقی حکومت کی, یہ کیا جائے. اور معیشت میں اگر بہتری آ رہی ہے, آج 2% پھر کم کیا ہے انٹرسٹ ریٹ نیچے گیا ہے, انٹرسٹ ریٹ. اگر معیشت میں بہتری آ رہی ہے تو دھمکیاں دے دے کہ اس معیشت کی بہتری کو مت ختم کرے, اور صوبائی حکومت کو چاہیے کہ پلیز اس پہ بھی غور کرے. ٹھیک ہو گیا اٹ از دیئر ریسپانسبلٹی. یہ تمام کے تمام چونکہ دوستوں نے پڑھ دیا, میں نہیں پڑھنا چاہتا, بڑا کمپریہنسو ہے. ہر چیز پہ عمل درآمد کے لیے مکمل کمیٹیاں ہونی چاہیے, مہینے میں ملاقات کرنی چاہیے. جی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس بھی ہوتے رہتے ہیں. اور آخری بات, یہ نیکٹر کو مضبوط اور مؤثر نہیں ہم بنا سکے. یہ ہماری بہت بڑی نااہلی اور بہت بڑی کمزوری ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آج